شام کے 5:30 ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے۔ آریہ سید سے خبریں سنیے۔ پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ کرونا وائرس، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آزاد جموں کشمیر میں مزید 9 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ آزاد خطے میں کرونا مریضوں کی مجموعی تعداد 264۔ ہمارے نمائندے الطاف حمید راؤ کی رپورٹ۔ عالمی برادری اور انسانی حقوق کے تحفظ کے علمبردار بین الاقوامی ادارے مقبوضہ جموں کشمیر کے نہتے کشمیری نوجوانوں کا قتل عام رکوائے۔ بھارت کے خلاف ہر ممکن پابندیاں عائد کی جائیں۔ اسلام آباد بین الاقوامی کانفرنس۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کی نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت۔ کرونا وبا پر قابو پانے کے لیے قومی اتفاق رائے ضروری ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کانفرنس سے خطاب۔ اور آزاد کشمیر کے وزراء اور سول سوسائٹی کی طرف سے آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی بلاشتار فائرنگ کی شدید مذمت۔ بین الاقوامی ادارے نوٹس لیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آزاد کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 9 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی، جبکہ 2 کورونا کے مریض صحت یاب ہو گئے اور 113 نئے افراد کے کورونا کے شعبے میں ٹیسٹ لیے گئے۔ نئے سامنے آنے والے تمام کیسز کا تعلق میرپور سے ہے۔ ہمارے نمائندے الطاف حمید راؤ کے مطابق آزاد کشمیر میں اب تک 6,669 افراد کے ٹیسٹ لیے گئے، جن میں سے 6,642 کے رزلٹ آ چکے ہیں اور 264 افراد میں کورونا وائرس کی موجودگی پائی گئی ہے، جن میں سے 170 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں اور انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے، جبکہ 88 مریض زیر علاج ہیں اور 6 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے، جن میں سے 5 کا تعلق مظفر آباد جبکہ 1 کا میرپور سے ہے۔ محکمہ صحت عامہ کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے حوالے سے ہمارے نمائندے کا کہنا ہے کہ آئسولیشن ہسپتال مظفر آباد سے 52، آئسولیشن سینٹر نیو PM ہاؤس مظفر آباد 29، DHQ راولاکوٹ سے 15، DHQ باغ سے 13، DHQ سدھنوتی سے 10، نیو سٹی ہسپتال میرپور سے 12، DHQ ہسپتال ڈڈیال میرپور سے 3، DHQ میرپور سے 5، DHQ بھمبر سے 18، جبکہ DHQ کوٹلی سے 13 مریض صحت یاب ہوئے جنہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ کرونا کے 88 مریضوں میں سے 13 آئسولیشن ہسپتال مظفر آباد، آئسولیشن سینٹر نیو PM ہاؤس مظفر آباد 19، DHQ باغ میں 23، DHQ میرپور میں 17، نیو سٹی ہسپتال میرپور میں 2، DHQ سدھنوتی میں 4، DHQ کوٹلی میں 2، DHQ ڈڈیال میں 1، DHQ بھمبر میں 4 اور CMH راولاکوٹ میں 3 مریض زیر علاج ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 6,207 افراد میں کرونا وائرس کی موجودگی نہیں پائی گئی اور 54 افراد کے ٹیسٹ کے رزلٹ آنا باقی ہیں۔ نئے افراد کے کورونا کے ممکنہ کیسز کے حوالے سے لیے گئے ٹیسٹ کی رپورٹ 1-2 روز میں آ جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق تمام اضلاع میں 58 قرنطینہ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ تمام انٹری پوائنٹس پر محکمہ صحت کا عملہ موجود ہے، جو ہمہ وقت مسافروں کی اسکریننگ کر رہا ہے۔ مودی حکومت جموں کشمیر میں صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ RSS اور موجودہ مودی حکومت جموں کشمیر میں ہندوتوا فلسفی کو پروان چڑھا رہی ہے۔ نئے کالے ڈومیسائل قانون کے نفاذ کے بعد انتہا پسند ہندوؤں RSS کے غنڈوں کو کشمیر میں آباد کیا جا رہا ہے اور کشمیریوں کو ان کی شہریت، ملازمتوں اور زمینوں سے بے دخل کرنے کی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ صدر مسعود خان نے اسلام آباد میں کشمیر میں دوہرا لاک ڈاؤن اور عالمی رد عمل کے عنوان سے منعقدہ بین الاقوامی ورچوئل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں سلاخوں کے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ خواتین کی عزت محفوظ نہیں اور کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔
کانفرنس کا اہتمام تحریک کشمیر برطانوی کے صدر راجہ فہیم کیانی نے کیا تھا۔ کانفرنس سے برطانوی ممبران پارلیمنٹ ریبیکا لانگ بیلے، کرس اسٹیفن، مائک ووڈ، لیلن گرین ووڈ، کیٹ گرین، ٹریسی باربن، محمد یاسین، سارا اون ہیلریبن، خالد محمود، ریچل ہوکن، افضل خان، یاسمین قریشی، طاہر علی، جونتھن گولیس، بالبرسٹو، پرتگال کے سابق صدارتی امیدوار پولو مورس، کویت بار ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی قانون مشہور وکیل میچول الشریکہ، بحرین کے پارلیمان کے سابق ممبر جمال بوسان، کویت بار ایسوسی ایشن کی انسانی حقوق کمیٹی کے ممبر دلال انجمی، ورلڈ سکھ پارلیمنٹ کے ترجمان رنجیت سنگھ سرائے، سینئر حریت لیڈر الطاف احمد بٹ، JKLF کے ترجمان محمد رفیق ڈار، میئر آف چشم کونسلر کیسر چودھری، صدر تحریک کشمیر اسکاٹ لینڈ حنیف راجہ MBE، تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی اور کونسلر تفہیم شریف نے بھی خطاب کیا۔ صدر آزاد کشمیر نے کہا کہ پیلٹ گن کے استعمال سے کشمیریوں کو بینائی سے محروم کیا جا رہا ہے اور کشمیری حریت رہنماؤں کو قید زنداں میں بند رکھا ہے۔ یہ وقت ہے کہ دنیا کشمیر پر توجہ دے اور مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ڈھونڈے۔ بصورت دیگر اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو پھر اس کی لپیٹ میں نہ صرف یہ خطہ بلکہ پوری دنیا آئے گی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوجی اور نیم فوجی دستوں نے ریاستی دہشت گردی کی اپنی تازہ کارروائیوں میں 3 مزید کشمیری نوجوانوں کو ضلع راجوری کے علاقے میں شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز نے ان کشمیری نوجوانوں کو ضلع راجوری کے علاقے نوشہرہ میں گھر گھر تلاشی کے وحشیانہ آپریشن کے دوران شہید کیا۔ قابض فوجیوں نے ضلع پونچھ کے علاقے مینڈھر میں 5 دیہاتوں کا محاصرہ کرتے ہوئے تلاشی کا وحشت انگیز عمل کیا اور کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ادھر کشمیر میڈیا سروس کے ڈیٹا کے مطابق گزشتہ مئی میں قابض بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں میں جموں کشمیر میں 21 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ اس دوران بھارتی مظالم کی کارروائیوں میں 200 کشمیریوں کو زخمی کر دیا گیا، جبکہ قابض بھارتی فورسز نے 140 کشمیریوں کو گرفتار کر کے عقوبت خانوں میں دھکیل دیا۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان نے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ اجلاس میں انچارج کنٹرول روم اسد عمر، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، چیف سیکرٹریز اور دیگر متعلقین نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے قومی اتفاق رائے ناگزیر ہے۔ ہمیں اس معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت نہیں لے جانی اور نہ ہی کسی کو نیچا دکھانا، بلکہ اس وبا کے خاتمے کے لیے مل جل کر کام کرنا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب مل کر اس کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ ساری قیادت مل کر کام کرے۔ حکومت آزاد کشمیر اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے انتظامیہ اور پولیس نے شاندار خدمات انجام دیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فلائٹ آپریشنز بحال ہونے جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے افراد کی فلائٹس اسلام آباد میں رکھی جائیں۔ ایئرپورٹ پر حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے قائم کردہ کمیٹی موجود ہوگی۔ راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ ایئرپورٹ پر حکومت آزاد کشمیر کا خصوصی ڈیسک بنایا جائے گا جو بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو قرنطینہ میں رکھے گی اور ان کے ٹیسٹ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر نے ماسک کو لازمی قرار دینے کے ساتھ عوام سے شناختی کارڈ ساتھ رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ ٹرانسپورٹ بحالی کے لیے ہم نے تجویز دی ہے کہ ایک مسافر 2 سواریوں کا کرایہ دے تاکہ فاصلہ بھی رہے اور سفر بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہو۔ یہ خبریں آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور سے ایک ساتھ نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اطلاعات، سیاحت، سپورٹس اور امور نوجوانان راجہ مشتاق احمد منہاس نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان خطے میں بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم کو ناکام بنا دیں گے۔ ایک بیان میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ چین نے بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم کو بزور قوت روکا ہے، جبکہ پاکستان نے بھارت کے ڈرون گرا کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بھارت کے ہر مہم جوئی کی کوشش ناکام بنا دے گا۔
انہوں نے کہا کہ بھارت خطے میں اپنی چودراہٹ قائم کرنا چاہتا ہے۔ مشتاق احمد منہاس نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، لیکن بہادر کشمیری بھارت سے آزادی لے کر رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل مقبوضہ کشمیر کے بہادر کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین نے بھارت کے عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بھارت سی پیک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے۔ دوران ملک بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم میں رکاوٹ ہیں۔ دونوں ملک بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم میں رکاوٹ ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر مال سردار فاروق سکندر خان، وزیر برقیات راجہ نثار احمد خان اور وزیر بلدیات راجہ نصیر احمد خان نے بھارتی افواج کی طرف سے ڈسپی، کھوئرٹا اور دیگر سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کو شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت ہوش کے ناخن لے۔ بھارتی فوج انسانیت کی جتنی تذلیل کر رہی ہے، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ بھارتی فوج بے گناہ نہتے اور معصوم بچوں پر بھی جدید ترین ہتھیاروں سے حملے کر رہی ہے۔ آج کوٹی میں ایک مشترکہ بیان میں کشمیری رہنما نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کے ظلم ستم سے لاکھوں نوجوان، بچے، بوڑھے، عورتیں شہید ہو چکے ہیں۔ 18 ماہ کی بچی سے لے کر 80 سالہ بزرگ کو بھی بھارتی فوج تشدد اور جبر کا نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارتی افواج کی جانب سے بالخصوص بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کورونا کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر کے نہتے اور معصوم کشمیریوں پر ظلم و بربری کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ رجسٹرار آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کی جانب سے جاری ہونے والی نوٹیفیکیشن کے مطابق آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ رواں ماہ 8 جون سے 12 جون تک برانچ رجسٹری راولکوٹ میں مقدمات کی سماعت کرے گی۔ اور اب آخر میں موسم کی صورتحال۔ اور اب میرپور، آزاد جموں کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقائی شہروں کے موسم کا حال۔ محکمہ موسمیاتی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر کے اکثر مقامات پر مطلع ابر آلود رہے گا اور بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ آج میرپور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 جبکہ کم سے کم 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 48% رہا۔ گلگت بلتستان۔ آج گلگت بلتستان کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 جبکہ کم سے کم 15 ڈگری سینٹی گریڈ۔ مقبوضہ جموں کشمیر۔ آج مقبوضہ سری نگر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 جبکہ کم سے کم 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 64% رہا۔ آج مقبوضہ جموں کشمیر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 جبکہ کم سے کم 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 50% رہا۔ آج مقبوضہ لداخ ریجن کے مرکزی شہر لیہ میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12 اور کم سے کم 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 56% رہا۔ خبریں ختم ہوئی۔ 14